بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ، شعری و ادبی اصطلاحات پر اس لیکچر میں اب تک ہم نے وضاحت کی ہے علم بدیع اور علم بیان کی اصطلاحات تشبیہ، استعارہ اور صنعت تلمیح کی، اور اب ہمارے سامنے ہیں مزید دو اصطلاحات ردیف اور قافیہ، جن کا تعلق علم قافیہ سے ہے۔ امتحانی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ان اصطلاحات کے بارے میں بھی ہم کچھ بنیادی معلومات سے آگاہی حاصل کریں گے۔ چنانچہ لیکچر کے اس حصے میں ہم جانیں گے قافیہ اور ردیف کے لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم۔ اس کے علاوہ مثالوں کی مدد سے دیکھیں گے اشعار میں ان کے استعمال کی عملی صورت کو، اور آخر میں مختلف امتحانی بورڈز کے پرچوں میں ان اصطلاحات کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے طلبہ شروع کرتے ہیں قافیہ کے لغوی معنی سے۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی اصل ہے قافوا۔ اس کے لغوی معنی ہیں پیچھے آنے والا یا پے در پے آنا۔ چونکہ قافیہ اشعار کے مصرعوں کے آخر میں واقع ہوتا ہے، یا ایک قافیہ دوسرے کے پیچھے آتا ہے، یا قافیے یکے بعد دیگرے پے در پے آتے ہیں، اس لیے اسے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے قافیہ کے باقاعدہ اصطلاحی مفہوم یا تعریف کو۔ تو آئیے اصطلاحی مفہوم یا قافیہ کی تعریف کی طرف۔ شعری اصطلاح میں ہم اشعار کے مصرعوں کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کے آخر کی ایک، دو یا تین یا کبھی اس سے بھی زیادہ ایک جیسی آوازیں ان کو ہم آواز الفاظ یا قافیے بنا دیتی ہیں۔ مثلاً ملا، کھلا، ہلا، سلا ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر کی ایک آواز یکساں ہے، جبکہ ملایا، کھلایا، ہلایا اور سلایا میں آخری تین آوازیں یا حروف یکساں ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں یہ الفاظ ہم آواز ہو گئے ہیں یا قافیے بن گئے ہیں۔ اور اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اشعار کی صورت میں قافیہ کے استعمال کی مثالیں۔ پہلے ناصر کاظمی کی ایک چھوٹی بہر کی غزل کی مثال لیتے ہیں۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے اس دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا، ہاں مگر وہی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ ان اشعار میں خوشی، زندگی، گھڑی، کی، وہی اور اجنبی قافیے ہیں، اور یہاں ان قافیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ کے یا الفاظ کے آخری ایک حرف یا یکساں آواز نے ان کو قافیہ بنا دیا ہے۔ اور اب ذرا دیکھیے میر کی ایک غزل کے قافیے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ان اشعار میں حباب، سراب، گلاب، اضطراب اور شراب قافیے ہیں۔
ان دونوں مثالوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی مثال کے قافیوں میں آخر میں ایک آواز یکساں ہے، جبکہ دوسری مثال کے قافیوں میں آخر میں آنے والی دو آوازیں یا حروف یکساں ہیں۔ امید ہے طلبہ آپ قافیے کے بارے میں بتائی گئی یہ بنیادی باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی آپ تبصرے یا کمنٹس میں جا کر مزید وضاحت کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے ردیف کی طرف۔ یہاں بھی ہم پہلے جانیں گے ردیف کے لغوی معنی کے بارے میں۔ ردیف بھی علم قافیہ کی اصطلاح ہے۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں وہ شخص جو گھوڑے پر اصل سوار کے پیچھے سوار ہو۔ اصطلاح میں ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو اشعار کے مصرعوں کے آخر میں قافیے کے بعد بار بار جوں کے توں دہرائے جاتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کی وضاحت کے لیے بھی ہم قافیہ کے لیے دی گئی مثالوں ہی کو ایک بار پھر دیکھیں گے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے اس دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ اس مثال میں ہے ابھی کے الفاظ ردیف کے طور پر آئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الفاظ قافیوں کے بعد جوں کے توں دہرائے جا رہے ہیں۔ میر کی غزل کے یہ اشعار بھی دیکھیے۔ تی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس مثال میں کی سی ہے کے الفاظ ردیف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ قافیوں کے بعد جوں کے توں بار بار آ رہے ہیں۔ جی طلبہ، ردیف اور قافیہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور مثالوں سے وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور اب ہمیں دیکھنا ہے امتحانی پرچوں میں ردیف اور قافیے کے بارے میں پوچھے گئے امتحانی سوالات کو۔ دوسری ادبی اور شعری اصطلاحوں کی طرح قافیہ اور ردیف کے بارے میں بھی سوالات پرچے کے معروضی حصے میں قصیر الانتخابی سوالات یا ایم سی کیوز کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ سوالات۔ پہلا سوال ہے قافیہ آتا ہے، اور اس کے 4 جوابات دیے گئے ہیں۔ شعر کے درمیان میں، ردیف سے پہلے، ردیف کے بعد اور شعر کے شروع میں۔ بی پر موجود جواب درست ہے، یعنی قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اگلا سوال ہے غزل میں قافیہ آ سکتا ہے مطلع کے بغیر، ردیف کے بغیر، مقطع کے بغیر، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہاں بھی بی پر موجود جواب درست ہے، یعنی غزل میں قافیہ ردیف کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ سوال ہے اس شعر میں ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ پہلا جواب ہے اثر، دوسرا جواب ہے اس کو، تیسرا ہے راحت فضا، اور چوتھا جواب ہے نہیں ہوتا۔ یہاں ڈی پر موجود جواب درست ہے، یعنی اس شعر میں نہیں ہوتا ردیف ہے۔
سوال ہے ردیف ہمیشہ آتی ہے مصرع کے شروع میں، مصرع کے آخر میں، آخر سے پہلے اور درمیان میں۔ یہاں بی پر موجود جواب درست ہے، یعنی ردیف ہمیشہ مصرع کے آخر میں آتی ہے۔ سوال ہے لایا، گایا، پایا شعری اصطلاح میں ہیں۔ پہلا جواب ہے مطلع، دوسرا جواب ہے مقطع، تیسرا جواب ہے قافیہ اور چوتھا جواب ہے ردیف۔ یہاں سی پر موجود جواب درست ہے، یعنی لایا، گایا، پایا شعری اصطلاح میں قافیے ہیں۔ سوال ہے ہمارے سامنے الفاظ جو وزن اور صورت اور صوت کے لحاظ سے ہم آہنگ ہوں کہلاتے ہیں۔ قوافی، ردیف، مرکب الفاظ اور مستقل الفاظ۔ یہاں اے پر موجود جواب درست ہے، یعنی الفاظ جو وزن اور صورت کے لحاظ سے اور صوت کے لحاظ سے ہم آہنگ ہوں قوافی کہلاتے ہیں۔ سوال ہے ردیف والی غزل کہلاتی ہے مترنم غزل، مردف غزل، موسیقی، حسین غزل۔ یہاں بی پر موجود جواب درست ہے، یعنی وہ غزل جس میں قافیے کے ساتھ ساتھ ردیف بھی ہو مردف غزل کہلاتی ہے۔ قافیہ کا لغوی معنی ہے آگے جانے والا، پیچھے آنے والا، رکنے والا، بیٹھنے والا۔ اس سوال میں بی پر موجود جواب درست ہے، یعنی قافیہ کے لغوی معنی ہیں پیچھے آنے والا۔ سوال ہے مردف غزل کے لیے ضروری ہے مطلع، قافیہ، تشبیہ، ردیف، اور درست جواب ہے مردف غزل کے لیے ردیف ضروری ہے۔ سوال ہے وہ مستقل الفاظ جو شعر میں قافیے کے بعد بار بار آئیں کہلاتے ہیں۔ پہلا جواب ہے قافیہ، دوسرا جواب ہے ردیف، تیسرا مطلع اور چوتھا جواب ہے مقطع۔ یہاں بی پر موجود جواب درست ہے، یعنی وہ مستقل الفاظ جو شعر میں قافیے کے بعد بار بار آئیں ردیف کہلاتے ہیں۔ مردف غزل کے لیے ضروری ہے مطلع، قافیہ، تشبیہ اور ردیف۔ یہاں ڈی پر موجود جواب درست ہے، یعنی مردف غزل کے لیے ردیف ضروری ہے۔ ایک اور سوال دیکھیے، ہم آواز مگر بدل کر آنے والے الفاظ کو کہتے ہیں مطلع، ردیف، مقطع، قافیہ۔ تو ہم آواز مگر بدل کر آنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ جی طلبہ، تو یہ تھے قافیہ اور ردیف کے بارے میں کچھ تعارفی نکات اور امتحانی سوالات۔ اگر آپ ان بنیادی باتوں سے زیادہ قافیہ اور ردیف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو تبصرے کے حصے میں جا کر سوالات درج کیجیے۔